ہوئی ہے۔ کلام مقدس میں سے آج ہم یوحنا کی انجیل میں سے سیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت میں سے میں کلام مقدس میں سے آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ کلام خدا میں کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی خداوند یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کے پاک کلام پہ پڑھے، سنے، سمجھے، قبول کیے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، یہ ورڈز جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہاں خدا کا بندہ یوحنا رسول شریعت کی بابت اور فضل کی بابت بات کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ وہ لکھتا ہے شریعت تو ہمیں موسیٰ کی معرفت دی گئی۔ مرد خدا موسیٰ، یہ وہ اسرائیل کا زبردست نبی گزرا ہے جسے خدا نے اسرائیل کی نجات کے لیے چنا، جس سے خدا نے آگ کی جلتی ہوئی جھاڑی میں بات کی، جس سے خدا نے مقرر کیا، جس کے ہاتھوں سے خدا نے اسرائیل کے لیے مصریوں کے ملک مصر میں بڑے بڑے عجیب اور جلالی کام کیے۔ خدا نے اپنی قوم اسرائیل کو چھڑانے کے لیے مصر کے اندر 10 طرح کی آفتیں بھجوائی۔ خدا نے مختلف طریقوں سے اپنے بندہ بزرگ موسیٰ کی معرفت، اپنی قدرت اور اپنی جلال کو ان کے درمیان ظاہر کیا، تاکہ وہ خدا کی قدرت اور خدا کی قوت کو دیکھیں اور خدا کی قوم کو جانے دے، خدا کی قوم کو آزاد کریں، خدا کی قوم کو رہائی دیں۔ اور بزرگ موسیٰ وہ خدا کا زبردست نبی ہے جسے خدا نے شریعت دی، جسے خدا نے اپنا کلام دیا۔ خدا درا بدرا، حصہ بحصہ قوم بنی اسرائیل سے بات کرتا، قوم بنی اسرائیل سے کلام کرتا، اور کلام کرنے کا جو ذریعہ تھا، شریعت پہنچانے کا جو ذریعہ تھا، لاء پہنچانے کا جو ذریعہ تھا، وہ بزرگ موسیٰ جسے خدا نے چنا تاکہ وہ خدا کے کلام کو، خدا کی منہ کی باتوں کو، خدا کی شریعت کو طرح بدرا، لمحہ بلمحہ، حصہ بحصہ قوم بنی اسرائیل تک پہنچائے۔ خدا نے جب اپنی قوم سے بات کرنی ہوتی، جب انہیں کوئی انسٹرکشن دینی ہوتی، جب ان کے لیے کوئی بڑا کام کرنا ہوتا، جب وہ کسی مشکل میں جاتے، جب وہ کسی پریشانی، جب وہ کسی دکھ میں جاتے، تو خدا کیا کرتا؟ اپنے بندہ موسیٰ سے کلام کرتا۔ اور اس سارے پروسیجر میں، ان سارے حالات میں اسرائیلیوں پر بڑی بڑی مشکلیں آئیں۔ جیسے خدا نے مصر کے اندر اپنے جلال اور قدرت کو ظاہر کیا، بڑی بڑی آفتوں کو بھجوایا، اسی طرح جب اسرائیلیوں کو خدا نے ملک مصر سے نکالا، تو اس پیریڈ میں بہت ساری مشکلات، پریشانیوں سے انہیں گزرنا پڑا، کیونکہ اس وقت کا جو حاکم، اس وقت کا جو بادشاہ فرعون کا دل خدا کیا کرتا؟ بار بار سخت کر دیتا، اور ایک ایسی بڑی مشکل سے قوم بنی اسرائیل گزری، لیکن خدا نے اسے کیا کیا؟ اس غلامی کے گھر سے نجات دی۔ ایک اور چیز جو میں پڑھ رہا تھا کلام مقدس میں، خروج کی کتاب میں، وہاں لکھا ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل کو جانے کے لیے کہا گیا ہے، تو جب وہ اپنے مال و مویشی، اپنی ساری چیزوں لے کر چلنا شروع ہوئے، تو رستے میں دریائے کلزم پر جب وہ آ کر کھڑے ہوئے ہیں، تو وہاں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آگے دریا تھا اور پیچھے کیا تھی؟ فرعون کی فوجیں تھی۔ فرعون نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ جا کر کیا کریں؟ ان مصریوں کو لے پھر سے غلام بنائیں، کیونکہ ہماری خدمت کون کرے گا، ہمارے لیے کام کون کرے گا؟ یہ ساری جب باتیں فرعون نے سوچی ہیں، تو پھر پیچھا گیا۔ جب اسرائیلی اس مقام پر پہنچے ہیں، تو آگے دریا ہے اور پیچھے کیا ہے؟ فرعون کی فوجیں ہیں۔ لیکن خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے کلام کیا، خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے بات کی، جس کی معرفت خدا نے شریعت اور اپنے لاء کو اپنی قوم بنی اسرائیل پر ظاہر کیا۔ اگر ہم خروج کی کتاب اس کا 14واں باب پڑھیں اور اس کی 13ویں آیت، تو یہاں لکھا ہے، تب
मूसा ने लोगों से कहा, उन लोगों से जिन्हें खुदा छुड़ाने को था, जिन्हें खुदा बचाने को था, जिन्हें खुदा शरीयत देने को था, जिन्हें खुदा आजाद करने को था। जब उन्होंने फराउन की फौजों को देखा है तो वो मूसा पर बड़बड़ाना शुरू हो गए हैं, कहना शुरू हो गए, तू हमें यहाँ क्यों लेकर आया है, तू हमें क्यों उस जगह पर लेकर जाना चाहता है, क्यों 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 हमें तू इस मुकाम पर लेकर जाना चाहता है? क्या मिस्र में कब्रें ना थी? क्या हम मिस्र में अच्छे ना थे? क्या हम मिस्र में जिंदगी जैसी भी गुजार रहे थे, गुलामी के अंदर थे, तो हमें क्यों वहां से निकाल कर लाया? जब ये सारी चीजें खुदा के बंदे मर्द खुदा मूसा ने सुनी है तो खुदा ने मूसा से बात, खुदा ने मूसा को अपनी कुदरत और अपने जलाल के जोर से उस वक्त जो काम करने के लिए कहा, लिखा है 13वीं आयत में, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप क्या रहो, खड़े रहो, खुदा की नजात के क्या देखो, काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, जो काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम क्या रहना, खामोश रहना। खुदा के बंदा मर्द खुदा मूसा ने उनसे बात करना शुरू की है कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदा की नजात के काम देखो। मेरे अजीजों, आज खुदा आपसे भी ये कलाम कर रहा है कि आपकी जिंदगी में अगर कोई मुसीबत है, अगर कोई परेशानी, अगर कोई मुश्किल है, अगर बेरोजगारी है, अगर आप बीमार है, अगर किसी वजह से परेशान है, तो आप डरने नहीं और खुदा की कुदरत को आप देखेंगे। खुदा आपके अंदर बड़े बड़े अजीब और जलाली काम करने को है, जिस तरह उसने मिस्र के अंदर की। लिखा है कि जिन मिस्रियों को, मिस्र जो है गुनाह को जाहिर करता है, मिस्र जो है परेशानी मुसीबतों को जाहिर करता है। अगर आपकी जिंदगी घरानों खानदानों में कोई परेशानी है, मुसीबत है, दुख है, तो आज खुदा उनको आपकी जिंदगियों से दूर करेगा। आज खुदा आपको उन मुश्किलात परेशानियों से आजाद करेगा। आज खुदा आपके बंधन और जुए तोड़ेगा, जिस तरह खुदा ने कौम बनी इस्राएल से कलाम किया, डरो मत। खुदा आपसे भी कलाम करता है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, डरो मत। जैसे भी हालात है, जैसी भी सिचुएशन है, जैसी भी मुश्किल है, जैसी भी परेशानी है, जैसी भी मुसीबत है, आपने डरना नहीं है, बल्कि खुदा के कलाम और खुदा की बातों पर खड़े रहना है। जिस तरह खुदा ने इस्राएलियों से कलाम किया, इस तरह खुदा आज आपसे भी कलाम करता है, खुदा आपसे भी बात करता है। खुदा आपको भी इन सारी मुश्किलात परेशानियों से, मुसीबतों से छुड़ाने के लिए यहाँ मौजूद है। जिस तरह उसने इस्राएलियों को उस बड़ी मुश्किल और बड़ी परेशानी से आजाद किया, जिस तरह खुदा ने उनकी तरफ होकर उनकी जंग लड़ी और उन्हें खुदा ने फतह बख्शी। आज मेरा और आपका खुदा, मेरा और आपका आका, मेरा और आपका यीशु मसीह हमारे लिए जंग करने के लिए, हमें फतह बख्शने के लिए, हमारे बंधनों और जुओं को खोलने के लिए हमारे दरमियान मौजूद है, क्योंकि उसका फजल मेरे और आपके लिए काफी है। कलाम मुकद्दस जिस वर्ष पर हम आज सीख रहे हैं कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई। खुदा ने मर्द खुदा मूसा के हाथों से बड़े बड़े अजीब और जलाली काम करवाए और शरीयत अपना लॉ, अपना कानून अपनी कौम बनी इस्राएल तक पहुंचाया, जिनके दरमियान खुदा ने बड़े बड़े अजीब और जलाली काम किए, जिनके लिए खुदा ने दरियाए कुलजम के 2 हिस्से कर दिए, जिनके लिए खुदा ने फराउन को हिला के रख दिया। और खुदा ने कलाम किया, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के जलाल के, खुदा की नजात के, खुदा की कुदरत के काम देखो। मेरे अजीजों, खुदा आज आपसे भी कलाम करता है, खुदा आपसे भी बात करता है। लिखा है, शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई खुदावन यीशु मसीह की मार्फत पहुंचा। फजल और सच्चाई, नजात और रिहाई खुदावन यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदावन यीशु मसीह के वसीला से हमें मिली, उस यीशु मसीह के वसीला से जो खुदा की जात का नक्श था, जो खुदा में से निकला खुदा था,
وہ نہ خون سے، اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 13ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوا۔ خدا کا کلمہ، خدا کا کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ میں اس کی 14ویں آیت آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا کلام مجسم ہو کر ہم سب کے لیے خدا کی نجات اور خدا کی محبت کو لے کر آیا۔ ہم سب کے لیے وہ کلام فضل اور سچائی کو لے کر آیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد اور پرپس یہی تھا کہ وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کام کرے، اور اس نے کیا وہ کام جو نجات کی صورت میں اس نے کیا۔ اور آج اگر میں اور آپ نجات یافتہ کہلائے جاتے ہیں، اگر ہم پر فضل ہوا ہے تو اس فضل کے پیچھے خدا کی محبت ہے، اس فضل کے پیچھے خدا کا پیار ہے، اس فضل کے پیچھے خدا کا رحم ہے، اس فضل کے پیچھے خدا باپ کا کرم ہے، اس خدا باپ کا جس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں ہماری نجات بنا کر بھجوا دیا، تاکہ ہر ایک زندگی، ہر ایک گھرانہ اس کے فضل سے بھرے، اس کے فضل کے مطابق بچایا جائے۔ اگر ہم پرانے عہد نامہ میں شریعت کے دور میں جب کاہنوں کی زندگیوں پر غور کریں تو کاہن سال میں، جو سردار کاہن ہوتا تھا، وہ سال میں ایک دفعہ پاک مقام میں، خدا کی حضوری میں، خدا کے پاک مقام میں داخل ہوتا، اور پورا سال وہ کیا کرتا؟ اپنے آپ کو پاک کرتا، پورا سال وہ تیاری کرتا، پورا سال وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کرتا، تاکہ وہ امت کے گناہوں کے لیے اور اپنے گناہوں کے لیے جا کر خدا کی حضوری میں کفارے کے طور پر بیلوں، بچھڑوں اور بکروں کا خون خدا کی حضوری میں اس پاک ترین مقام میں لے کر جائے۔ پورا سال وہ کیا کرتا؟ تیاری کرتا، سٹرگل کرتا، اپنے آپ کو پاک صاف کرتا، اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق، شریعت کے مطابق، شریعت کی قانون کے مطابق، جس طرح شریعت میں لکھا ہے اس طرح، جس طرح خدا چاہتا تھا کہ میرے حضور آنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا، اپنے آپ کو ہر قسم کی برائیوں سے، گناہوں سے، ہر قسم کے ایسے کاموں سے بچا کے رکھنا، تب میری حضوری میں آ کر کیا کرنا؟ قربانیوں کو آ کر چڑھانا۔ اور پورا سال سردار کاہن کیا کرتا؟ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرتا، اور جب وہ پاک ترین مقام میں داخل ہوتا تو اس کی کمر پر رسیاں باندھی جاتی، اس کے کمر پر رسیاں باندھی جاتی، تاکہ جب وہ پاک ترین مقام میں داخل ہو، اور ان رسیوں کے ساتھ کیا ہے؟ ان رسیوں کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں لگائی جاتی ہیں جس کی آوازیں سنائی دیتی، یعنی کہ جس طرح بیل یا گھنٹی باندھی جاتی ہے، تاکہ جب وہ خدا کی حضوری میں جائے، جب وہ خدا کی حضوری میں پاک ترین مقام میں جا کر قربانی چڑھائے، تب چڑھائے تو اس بات کا جو باہر لوگ کھڑے ہیں انہیں آئیڈیا ہو کہ وہ خدا کی حضوری میں کیا ہے؟ ابھی تک کھڑا ہے، اور ابھی تک خدا کی حضوری کے اندر وہ زندہ ہے، قائم ہے۔ جیسے ہی وہ جب تک بچتی رہتی تو وہ انہیں اس چیز کا آئیڈیا رہتا، وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے کہ کاہن جو ہے وہ اندر سلامتی کے ساتھ ہے، لیکن جیسے ہی وہ بند ہو جاتی، جیسے ہی وہ خدا کی حضوری میں گرتا، کیونکہ وہ پاک ترین مقام تھا، سردار کاہن سالوں سال کیا کرتا؟ اپنے آپ کو پاک اور صاف کرتا، لیکن جیسے ہی وہ گر جاتا، جیسے ہی آواز بند ہو جاتی، تو اس بات کو سمجھ جاتے کہ وہ کاہن کیا ہے؟ خدا کی حضوری میں خدا کی کلام اور خدا کے قانون پر نہیں اترا، اسے رسیوں سے پھر کیا کرتے؟ باہر کھینچ لیتے۔ لیکن میرے عزیزو، فضل کے دور میں سے جس میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہاں پر میرا اور آپ کا جو سردار کاہن ہے، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، جس کے وسیلہ سے ہمیں
نجات ملی ہے، جس کے وسیلہ سے ہمیں رہائی اور برکت ملی ہے، جس کے وسیلہ سے ہم پر فضل ہوا ہے، وہ سردار کاہن کیا ہے؟ اپنا ہی خون لے کر، نہ کہ بیلوں اور بچڑوں کا، بلکہ کلام مقدس میں عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے کہ وہ اپنا ہی خون لے کر ایک ہی دفعہ پاک ترین مقام میں کیا ہے؟ داخل ہو گیا۔ ایک ہی دفعہ اس نے اپنے خون کی قیمت کو ادا کر کر، خدا کی حضوری میں پیش کر کر، ہمارے لیے ایک بہت بڑی نجات اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، تاکہ ہم اس فضل کے بدولت کیا پائیں؟ نجات پائیں، تاکہ ہم اس فضل کے بدولت کیا کریں؟ رہائی پائیں، تاکہ ہم اس فضل کے بدولت کیا کریں؟ بخشے جائیں، تاکہ ہم اس فضل کے بدولت کیا ہیں؟ خدا کی قدرت اور خدا کی حضوری اور خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے والے ہوں۔ اگر ہم اس عبرانی 9 باب پڑھیں، اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور بیلوں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مقام میں، یعنی کہ پاک ترین مقام میں ایک ہی بار داخل ہو گیا، اور ابدی خلاصی کیا کی؟ کروا دی۔ ابدی خلاصی سے مراد کہ اب ہم پر کیا ہے؟ سزا کا حکم نہیں ہے۔ وہ لوگ جو خدا کی نجات سے بھر گئے ہیں، وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کے لہو سے، اس سردار کاہن کی عظیم قربانی کی قدرت سے چھڑائے گئے ہیں، بچائے گئے ہیں، ان پر کیا ہے؟ سزا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اس نے آ کر کیا کیا؟ ہماری سزاؤں کو جو ہم پر واجب تھیں، جو ہمارے گناہ تھے، جو ہماری لعنتیں تھیں، جن باتوں کی سزا مجھے اور آپ کو ملنی تھی، اس نے کیا کیا؟ ان سارے گناہوں کو اپنے پر اٹھا لیا، اور ایک ہی دفعہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنا خون لے کر خدا پاک ترین مقام میں داخل ہوا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اپنے بیٹے یسوع مسیح کے لہو سے دھو کے پاک اور صاف کیا ہے۔ اس خدا کی حمد کرتے ہیں، اس خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں جو آج بھی ہم سے پیار کرتا ہے، جو آج بھی ہمارے گھرانوں، زندگیوں کو، خاندانوں کو بچانا چاہتا ہے۔ فضل اور سچائی خداوند یسوع مسیح کی معرفت پہنچی، اور فضل کے دور میں سے جس میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، بہت سے لوگ اس دور کا جو ہے وہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فضل تو ہو گیا ہے، اب جو ہمارا دل کرے گا وہ ہم کریں گے، لیکن پولس رسول اس بات کو بڑی کلیئرلی طور پر ڈکلیئر کرتا ہے کہ اگر فضل کے دور میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اگر ہم پر فضل ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ پر گناہ کیا کریں؟ کرتے جائیں۔ فضل کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، فضل کا ہرگز یہ میننگ نہیں ہے کہ ہم اس فضل کے دور میں سے ہو کے گزر رہے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کیا کریں؟ گناہ پہ گناہ کریں، ہم بدی پر بدی کریں۔ ہم خدا کو بھی رکھیں، اس کے فضل پر بھی ایمان رکھیں، اس کے فضل کے مطابق بھی چلیں، اور ہم دوسری چیزوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں۔ میرے عزیزو، فضل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے جائیں۔ فضل اس لیے ہم پر ہوا ہے تاکہ ہم اس فضل کو دوسروں تک، اس نجات کو، اس بے عیب برے کی عظیم قربانی کو، اس کے کلام کو، اس کی سچائیوں کو، اس کی محبت کو اور اس کے پیار کو دوسروں تک لے کر جائیں۔ جس طرح ہم پر فضل ہوا ہے، جس طرح ہم تک سچائی اور ہم تک مسیح کی نجات پہنچی ہے، ہم نے اسی طرح اس فضل اور اس سچائی کو، یعنی خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو دوسروں تک لے کر جانا ہے، تاکہ بہت سی زندگیاں
اس فضل کی بدولت بچائی جائیں۔ بہت سی جانیں، بہت سے لوگ ابھی بھی خدا کے فضل کے مطلب کو جانتے ہوئے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، وہ گناہ پر گناہ کرتے ہیں۔ لیکن پولس اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ فضل کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ پر گناہ کیا جائے۔ فضل کے بدولت، سچائی کے بدولت مجھے اور آپ کو نجات ملی ہے، مجھے اور آپ کو رہائی ملی ہے، اور خدا اور اس کا کلام اس بات کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ ہمیں اس نجات، اس رہائی، اس برکت اور خداوند یسوع مسیح نجات دہندے کی قدرت کو دوسروں تک بھی لے کر جانا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔